جناب وزیر اعظم صاحب، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سر، میں آپ کا بہت وقت نہیں لوں گا۔ مجھے پتہ ہے اس وقت پاکستان کے جو حالات اور جیو پولیٹکس ریجن کے ہیں، اس میں آپ نے یہ وقت نکالا، میں آپ کا بہت مشکور ہوں سر، اور خواتین و حضرات آپ سب کا کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے، اور آپ سب کو خوش آمدید۔ میں سر آپ کو تھوڑا سا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2004 میں پاکستان چھوڑ کر کیوں گیا۔ ہمارا کاروبار یہاں سر 1949 سے پاکستان بننے کے 2 سال کے بعد میرے والد نے کام شروع کیا۔ میں نے ان کو 1976 میں جوائن کیا، لیکن سر پاکستان کراچی کے خاص طور پہ جو حالات تھے وہ اتنے خراب اور اتنے خوفناک تھے کہ میرے بچے خوفزدہ رہتے تھے۔ ان بچوں کی وجہ سے میں اور میری بیوی خوفزدہ رہتے تھے، اور ہماری وجہ سے میرے والدین بھی خوفزدہ رہتے تھے۔ دھمکیاں، بھتے اور اس قسم کی چیزیں بھگتتے رہے، لیکن میں پھر بھی یہ چیزیں برداشت کرتا رہا۔ لیکن سر ایک دن ایسا آیا کہ میرے بچوں کو اسکول چھوڑنے میری بیوی جا رہی تھی، تو میرے گھر کے باہر ایک لاش کسی نے بوری میں بند کر کے پھینکی تھی۔ یہ میں سر آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں۔ ہم اس دن اتنا گھبرائے، اور میرے لیے سر یہ ایک ڈائریکٹ میسج تھا ان دھمکیوں کا جن کو میں اگنور کر رہا تھا۔ تو سر اچھا بھلا کاروبار، اچھا بھلا گھر، بوڑھے ماں باپ اور ایک ڈاؤن سنڈروم بھائی کو لے کے آئی ہیڈ ٹو لیو۔ مجھے پاکستان چھوڑنا پڑا اور دوبارہ سے اپنا کام شروع کرنا پڑا ایک نئی جگہ پہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے شاید مجھے پاکستان سے نکالنے کا وہی ذریعہ شاید میرے لیے بہتر تھا یا نکالا، کیونکہ دبئی جا کے سر میرے لیے وہ دروازے اللہ نے کھولے رحمت کے، اپنی برکت کے، کہ میں نے جو وہ کام کیے جس کا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ کام بھی ہوتے ہیں۔ میں نے سر یوگانڈا سے کام کیا، یوگانڈا میں کام کیا، امریکنز کو عراق میں سیکیورٹی پرووائڈ کی۔ اس طرح سفر کرتے کرتے کابل میں 2009 میں نے ایک چھوٹا سا 160 کمرے کا ہوٹل بنایا، جو اس وقت اب 480 کمرے اس کا ہوٹل میں ہیں، اور کابل کا سب سے بڑا ہوٹل ہے، اور 70,000 اسکوائر فٹ قریباً اس میں آفس سپیس ہے۔ اور جیسے آپ جانتے ہیں گزشتہ کچھ چند ہفتوں کے حالات، جو پی آئی اے نے رول پلے کیا کابل میں، اسی طرح سر ہمارا ہوٹل بیرن نے بھی کابل میں ایک بہت بڑا رول پلے کیا، اور ساری دنیا کے نیوز چینلز اور میڈیا میں ہمارا بڑا ذکر رہا۔ اسی طرح سر میں 2014 میں نے عراق میں ایک ہوٹل بنانا شروع کیا۔ وہ 2017 میں اس کو کمپلیٹ کیا، اور الحمدللہ وہ پورے کربلا عراق میں واحد 5 اسٹار ہوٹل ہے، اور الحمدللہ اللہ کا اس پہ بڑا فضل ہے۔ پاکستان آنا سر میرے لیے بہت ہی، میں اپنے لیے خطرناک سمجھتا تھا۔ میں صرف شادی، کسی کی شادی بڑی قریبی، یا کوئی جنازہ یا کوئی افسوس، اس کے لیے 1 دن 2 دن کے لیے آتا تھا اور پھر واپس چلا جاتا تھا۔ پھر سر ہم نے دبئی میں بیٹھے بیٹھے آواز سنی، کوئی تبدیلی کا ایک نعرہ سنا، کوئی 2 نہیں 1 پاکستان کا نعرہ سنا۔ سر آپ کے ساتھی، میرے دوست بھی ہیں بہت سارے، وہ مجھے بہت انکریج کرتے رہے کہ پاکستان آؤ، پاکستان میں پیسہ لگاؤ، پاکستان میں پیسہ لگاؤ، لیکن میرا وہ جو تجربہ تھا پہلا، اس کی وجہ سے میں بڑا ہیزیٹنٹ تھا۔ الیکشن جب آپ کا ہوا سر، تو میں نے کچھ 56 دن، پہلی دفعہ جب سے گیا ہوں 2004 میں، کچھ 56 دن پر گزارا، اور شغل میلے میں بہت ساری کچھ کام بھی کیے،
اور آپ یوں سمجھ لیجئے سر اس دن آئی فیل ان لو اگین ود پاکستان. آپ کی جس دن جیت ہوئی اس دن مجھے لگا کہ پاکستان اب سے ہی تو آئی فیل ان لو اگین اینڈ آئی forgot the past. میں اپنا ماضی بھول گیا, جو ایکسپیرینسز تھے وہ میں نے کہا بھول گیا. میں نے اپنی بیوی سے, اپنے بیٹے سے مشورہ کیا کہ ہم کو پاکستان دوبارہ دیکھنا چاہیے. دوست کہہ رہے ہیں حالات بھی شاید جب بدل جائیں. بہرحال سر ہم 2019 کو واچ کرتے رہے, آپ کو دیکھتے رہے, لیکن پھر جس طرح سے آپ نے اور آپ کی ٹیم نے کام شروع کیا اور یہ نیا پاکستان بنانے کی کوشش کی, اس وقت پھر مجھ سے نہیں رہا گیا. میرا تھا کہ بھئی آئی مسٹ پٹ ان مائی شیئر. تو پھر پہلا کام تو سر ہم نے یہ کیا کہ جو ہمارا پرانا فیملی کا گھر تھا 1950s جو میں بیچ کے چلا گیا تھا دبئی, پھر ہم نے دوبارہ ایک نیا گھر خریدا, اس کو بسایا, پاکستان آنا جانا زیادہ شروع کیا, اور پھر مواقع ڈھونڈتا رہا کاروبار کے, اور مختلف ٹینڈرز میں مختلف چیزوں میں پارٹیسپیٹ کرتا رہا. پھر یہ زمین کا پتہ چلا, اس میں ہم نے حصہ لیا, اس میں اللہ کے فضل سے ہمیں اس میں کامیابی ہوئی. پھر ہم نے ہلٹن والوں سے ڈائلاگ شروع کیا اور ان کو منوایا کہ پاکستان میں اب آپ کو آنا چاہیے. یہ 42 سال کے بعد ہلٹن پاکستان دوبارہ آ رہا ہے. سر میں یہاں آپ کو یہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ کے وزراء اور یہ ینگ ٹیم آپ لیڈ کر رہے ہیں, یہاں جی ڈی اے جو ہے گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی از اے ویری ڈائنامک اتھارٹی. ینگ لوگ بڑے اور ان کے جو ڈائریکٹر جنرل صاحب ہیں یا ان کے ڈائریکٹرز ہیں, یہ جس طریقے سے انہوں نے ہمیں ہینڈل کیا ہے, میں سر میرا تو بیوروکریسی کے اوپر بھی اب تھوڑا سا اعتماد بڑھ رہا ہے کہ پاکستان میں ہر چیز وہ نہیں ہے جیسے کہ سنتے ہیں یا جو پہلے بھگتتے تھے. میں سر ان کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے جس طرح سے جی ڈی اے نے اس کو ہینڈل کیا. سر اس پروجیکٹ میں ہمیں انشاءاللہ 3 سال لگیں گے, کیونکہ ویدر جو ہے وہ تھوڑا سا رکاوٹ ہوتا ہے سردی میں, ورنہ ہم شاید اس کو اور جلدی کر دیتے. اس میں 115 کمرے ہوں گے اور اس میں 9 شیلیز ہوں گی. ہلٹن کی گائیڈ لائنز کے حساب سے, ڈبل ٹری ہلٹن کا جو برانڈ ہے سر, اس کی گائیڈ لائنز کے حساب سے جتنے اس میں ریسٹورانٹس, اسپیشلٹی ریسٹورانٹس یا جو بھی ریکوائرمنٹس ہے وہ ساری پوری ہوں گی. اور سر میں اس کا تقریباً ہمارا خیال ہے کہ یہ, بلکہ خیال کیا ہے سر, ہم نے اس کو لاک کر لیا ہے کہ یہاں یہ قریباً $25 ملین کا یہ پروجیکٹ ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اور اس ایریا میں امپلائمنٹ کی اپرچونیٹیز بڑھیں گی. اس ایریا میں سیاحت کو جس طرح سے پاکستان میں فروغ مل رہا ہے, میرا خیال ہے کہ یہ ہوٹل اس میں ایک رول پلے کرے گا. میں سر آپ کو ایک چھوٹا سا سجیشن دینا چاہتا ہوں یہ موقع دیکھ کے, کہ جس طرح سے آپ کا سفر اور پاکستان کا سفر چل رہا ہے, جس طرح سے اب آپ سی پیک ہو رہا ہے, جس طرح اب یہ خطے میں افغانستان کے حالات کے بعد جو اور رستے کھلیں گے ٹریڈ کے اور رستوں کے, ان سب میں چھوٹے بڑے 3 اسٹار 4 اسٹار 5 اسٹار ہوٹلز بننے چاہیے. اور یہ ہوٹلز بنانے کے لیے سر سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ ہے لوکیشن. اور لوکیشن سب سے بہتر لوکیشن ہوتی ہے سرکاری. جو پرائیویٹ لوکیشنز ہوتی ہیں اس میں کوئی نہ کوئی ڈسپیوٹس ہوتے ہیں فیملی کے, یا کمرشل, نان کمرشل, ریزیڈینشل, اور مہنگی بڑی ہوتی ہیں, تو پروجیکٹ انفیزیبل ہو جاتے ہیں. آپ کے پاس سر زمینیں ہیں جو کہ بہت ساری استعمال میں نہیں ہیں, یا اس کا ایک پورشن بہت تھوڑا استعمال ہو رہا ہے, باقی ضائع ہے. آپ مجھے پتہ ہے سر آپ لوگ یہ کر رہے ہیں, اس کو جس طرح بھی کر رہے ہیں, لیکن میری جو سجیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کو 35 سال 40 سال کی لیز کے بجائے 99 سال کی لیز دیں, تاکہ انویسٹمنٹ جو ہو اس حساب سے کریں. اور اسی طرح سے اور ان لوگوں کو یہ جگہ دیں کہ جو اس فیلڈ کے, اگر فار ایگزامپل کوئی ہوٹل کے لیے اگر آپ کے پاس جگہ ہے تو ہوٹلیئرس کو دیں, انڈسٹری کی جگہ ہے تو انڈسٹریلسٹ کو دیں. یعنی صرف اس کو نہ دیں کہ جو اس کام میں گھسنا چاہتا ہے یا پیسہ ہے اور پھر وہ پروجیکٹ ہی نہ بنائے.
اور اگر دیں تو پھر پینلٹیاں لگائیں کہ اس ٹائم میں آپ نے مکمل نہ کیا تو یہ پینلٹی یا یہ جگہ واپس لے لی جائے گی. ایک ریکویسٹ ہے سر جس کو آپ اگر کنسیڈر کریں, یہ جس طرح سے ٹورزم کا یہاں پہ وہ ہے بڑھ رہا ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ کتنے لوگ آئے پچھلی عید پہ یہاں پر سر ایک اسپیشل ٹرانسمیشن لائن کی سخت ضرورت ہے. یہ بجلی کے لیے اسپیشل ٹرانسمیشن لائن میری بہت دفعہ بات ہوئی ہے جی ڈی اے سے. یہاں حماد صاحب آج نہیں ہیں, ورنہ میں آپ سے کمٹ کرواتا ہوں حماد صاحب کو کہ اس کو دیکھیں, یہ اٹس ویری نیسسری فار دس. اور فائنلی سر آئی ول اسپیک اے فیو ورڈز ان انگلش ٹو تھینک Evgenia from Hilton, who is here. She flew in this morning at 2 a.m., went to get her PCR test done at 4 a.m., left for Nathia Gali at 10 a.m., will leave here after this function and has to be at the airport 6 hours before her flight, which means she will be back at the airport at 3 a.m. She has been the pillar of support to us to bring this brand, and convinced her company, because the Hilton wanted to open a hotel in a big city, in Islamabad, in Karachi, in Lahore, to make the bigger announcement. But she came to Pakistan, she came to Nathia Gali, she went around, and then she convinced the board. Evgenia, I have to thank you very much. And Mr. Prime Minister, I have a small memento for Evgenia that I would like you to give to her before your speech, sir. So this is an appreciation from my company to her.